اور جہاں تک حج ہائرنگ حاجیوں کے لیے بلڈنگز کی ہائرنگ کا کام ہے یہ تو میں بذات خود کر سکتا ہوں، یہ آپ مجھے سونپ دیجئے۔ اب جو ایمبیسیڈر اس پر مصر تھا کہ اس کو ہائرنگ کا کام سونپا جائے اور جب نہیں سونپا گیا تو وہ ریئیکشنری ہو کر وہ ڈی جی حج اور ایمبیسیڈر کے درمیان کشمکش تھی، اس کی ڈائریکٹ مجھ سے نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ آسان ہدف سمجھا اور میرے خلاف اس طرح سے وہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ بھئی حامد سعید کاظمی جو ہے وہ چونکہ اس کے فرقہ وارانہ حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے، پھر پیپلز پارٹی میں بھی اس کی نئی شمولیت ہوئی ہے، اس کی شمولیت آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی میں نئی ضرور ہوگی، لیکن آپ کے پاس یہ منسٹری جو تھی وہ نئی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سن 2010 میں حج سے چند ماہ قبل آپ کی منسٹری دے دی گئی ہو، آپ کے پاس یہ منسٹری رہی ہے، تو کیا آپ نے اپنی اس منسٹری کو چلاتے ہوئے یہ دیکھ نہیں پائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہر سال پاکستانی جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، حج کا یہ اہم فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے جانا ہوتا ہے، تو کرپشن جیسی چیز سے اس کو پاک کیا جائے۔ آپ اگر منسٹری چلا رہے ہیں تو ذمہ داری تو آپ پر عائد ہوتی ہے حامد سعید کاظمی صاحب۔ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اگر کوئی سپاہی رشوت لیتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو آئی جی کو ہی ٹانگنا چاہیے، اگر وہ کوئی سول جج اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو چیف جسٹس کو پر ہی الزام آنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی کرپشن کہیں ہو رہی ہو، اگر ہمارے نوٹس میں آئے اور ہم اس پر کوئی ایکشن نہ لیں تو پھر آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ اس تمام چیز سے قطع نظر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے میں نے جو سٹیپس اٹھائے، اگر آپ کے یہ پروگرام کی میں اتنی گنجائش ہو میں اس کی وضاحت کر سکوں کہ میں نے کرپشن کے خاتمے کے لیے کس طرح قدم اٹھائے، بلکہ ابھی بلال یاسین کی جو بات نہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے جو آپ نے سٹیپس لیے ہم اس پر لوٹ کرائیں گے، وقفہ ملے ہیں۔ ٹھہریے پلیز مجھے بات کرنے دیجئے، وقفے کے بعد آپ کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس طرح اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو پھر مجھے یہاں بلانا نہیں چاہیے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وقفے کے بعد اب اطمینان سے یہ تفصیل بیان کیجئے گا کہ آپ نے وہ ایسے کون سے اقدامات تھے جو کیے کرپشن کے خاتمے کے لیے بطور وزیر مذہبی امور۔ اس پر بات ہوگی جی حامد سعید کاظمی صاحب کے ساتھ بریک کے بعد۔ جناب مجھے بتائیے، میرے خلاف کوئی ثبوت ہو تو بتائیے نا۔ آپ کی اپنی ہی پارٹی آپ کے خلاف تھی۔ اعظم سواتی میرے خلاف گواہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی صاحب، اور ان سے بات ہو رہی ہے حج کرپشن کے حوالے سے۔ اب سے کچھ روز قبل حامد سعید کاظمی صاحب کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔ کاظمی صاحب وقفے سے پہلے آپ عرض کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو تفصیل ہم آپ سے سنیں گے، آپ اطمینان سے ہمیں بتائیے گا کہ وہ ایسے کون سے اقدامات تھے جو آپ نے بطور وفاقی وزیر مذہبی امور لیے کرپشن کے خاتمے کے لیے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جو ہائرنگ ریویو کمیٹی، جب آپ بلال یاسین صاحب کا ذکر کر رہے تھے، وہ جو ہائرنگ ریویو کمیٹی ہے وہ کوئی آسمان سے نہیں اتری تھی، وہ ہم نے بنائی تھی۔ اور کیوں بنائی تھی؟ وہ اس لیے کہ ہر سال جب حاجی حج کر کے واپس آتے تھے تو وہ شکایت کرتے تھے کہ وہاں بلڈنگز اچھی نہیں تھیں، ان کا فاصلہ زیادہ تھا، ان کی حالت اچھی نہیں تھی، ان کو یہ تکلیف تھی فلاں تھی، تو وہ چونکہ حج سے واپسی پر شکایت کرتے تھے اس وقت اس کا ازالہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا، تو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے واپسی پر ان کی شکایات سننے کے پہلے اس کے ازالے کی کوشش کی جائے۔ تو ایک ہائرنگ کمیٹی تو اپنی جگہ ہے جو بلڈنگز ہائر کر رہی ہے، لیکن ساتھ ایک ہائرنگ ریویو کمیٹی بنا دی جائے اور جس کے اندر صرف ایک آدھ بندہ نہ ہو جو کہ آ کے اپنی مرضی کی رپورٹ دے، بلکہ اس کے اندر وہ 4 ممبرز آف پارلیمنٹ ہوں، سینئر ممبرز آف پارلیمنٹ ہوں، جو جا کے جائزہ لیں اور آ کر رپورٹ دیں کہ بلڈنگ کی ہائرنگ کا کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تاکہ اس رپورٹ کی روشنی میں اگر کام کے اندر کوئی قباحت ہو تو پہلے اس کی اصلاح کی کوشش کر لی جائے۔ ہم نے اسی حوالے سے وہ ہائرنگ ریویو کمیٹی بھیجی تھی، اور جب وہ ہائرنگ ریویو کمیٹی بھیجی تو مجھے جو وہ کمیٹی جو ہم نے بنائی، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں 3 JUI کے لوگ تھے اور 2 نون لیگ کے لوگ تھے۔ یہ وہاں پہ گئے، اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی شخص نہیں تھا، MQM کا، وہ کاف لیگ کا، ANP کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ اب JUI کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے کم از کم ذاتی طور پر مجھے کوئی تائید اور حمایت نہیں مل سکتی تھی، لیکن میں نے اس لیے ان کو بھیجا کہ چلیے میرے ذاتی طور پر مخالف ہوں گے لیکن جا کر زیادہ چھان بین کریں گے، زیادہ سختی سے انسپیکشن کریں گے تو اس سے حاجیوں کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس میں جس انداز سے اس کی رپورٹنگ کی گئی، یہاں پر آ کے جس طرح پریس کانفرنس سے کی کہ اس کو اچھالا گیا، اس طرح یہ ٹھیک ہے کہ اس کی رپورٹ کی روشنی میں ہم نے فوراً راؤ شکیل کو بلڈنگز ہائر کرنے سے روک دیا، ایکسپلینیشن کال کی، اور پھر پرائم منسٹر نے ان کو واپس بلا دیا۔ لیکن پھر بھی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہائر کی گئی۔
अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हायर की गई, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मुकम्मल हुई और उसके अंदर 5000 हाजी रिहाइश पजीर हुए और बहुत सुकून से रहे। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हायर करने का क्या मकसद है? जज वापस आके शिकायत क्यों करते हैं? हमेशा हमें यही सुनने को मिलता है कि जी वहां पर हमारे लिए इंतजामात मुनासिब नहीं थे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने हायरिंग रिव्यू कमेटी इसीलिए तो बनाई थी ना। आप ये बताइए कि जब हमें शिकायत मिली तो क्या हमने उनको सपोर्ट किया? क्या हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की? हमने तो फौरन उनको रोक दिया कि आप बिल्डिंग्स हायर नहीं करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की और फिर उनको वापस बुला लिया गया। हम तो यही कुछ कर सकते थे ना। बिल्डिंग्स हायर करना ये मिनिस्टर का काम नहीं है। अगर हमारी मुकर्रर करदा कमेटी सही काम नहीं कर रही तो उसके खिलाफ शिकायत मिली तो हमने उसका एक्शन लिया है। गुस्ताखी माफ होने से काज़मी साहब, आपने हायरिंग रिव्यू कमेटी की बात की, राव शकील साहब की आपने बात की, जेल आपने कहा कि अगर कोई सिपाही करप्शन करता है तो उसके लिए क्या आईजी को जिम्मेदार ठहराया जाता है? अगर कोई सिविल जज करता है तो क्या उसके लिए चीफ जस्टिस को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो फिर अगर जेल भी भेजा गया आपके केस में तो आपको भेजा गया, आप मिनिस्टर थे, ये इसकी क्या वजह थी? बात यह है कि मुझे क्यों भेजा गया। देखिए, आप कह रहे थे कि आपके खिलाफ कोई सबूत साबित नहीं हुआ। मैं अर्ज करूंगा कि यह बात आपने दुरुस्त नहीं कही। मेरे खिलाफ सिरे से कोई सबूत पेश ही नहीं किया गया। देखिए ना, आजम सवाती की और वो उमर खान अली शेरज़ई की जो बात मैंने बताई वो तो ज़बानी कलामी बयान है। काज़मी साहब, ये जंगल का कानून तो नहीं है ना हमारे मुल्क में चल रहा है कि जहां पर किसी के खिलाफ कोई सबूत भी ना हो और उनको 1.5 साल जेल में रखा जाए? अगर ये जंगल का कानून नहीं है तो मुझे बताइए। मैं तो चीख रहा हूं, मैं तो बार बार पार्लियामेंट हाउस में चीखा कि जब डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार की बात आई और आप सब मिलकर कह रहे थे बगैर सबूत के किसी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, तो क्या मैंने नहीं कहा कि जनाब मुझे बताइए, मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो बताइए ना। मैं तो अब भी यहां पर सरेआम कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो पेश कीजिए। जब मैंने बार बार दरखास्तें दी और जनाब ऊपर से कहलवाया, जोर डलवाया कि भाई मेरे खिलाफ कोई सबूत चालान में ही नहीं है। आप जरा अंदाजा कीजिए, आजम सवाती जिसके इल्जामात की बिना पर मैं यहां पे इस हाल को पहुंचा और 1.5 साल तक जेल काटी है, आजम सवाती मेरे खिलाफ गवाहों की फहरिस्त में शामिल नहीं है। आजम सवाती का बयान मेरे खिलाफ चालान का हिस्सा नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जी मैं यहां पे जंगल का कानून नहीं, जंगल का कानून नहीं है तो और क्या है? लेकिन मैं ये बार बार सोच रहा हूं और मुझे ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि अगर आप मुझे काइंडली जरा थोड़ी सी इस पे रोशनी डालिए कि आप भी वजीर थे, आप पर करप्शन के इल्जामात लगे, आपको 1.5 साल जेल में रखा गया। दूसरी जानिब राजा परवेज अशरफ साहब भी वजीर थे, वाटर एंड पावर के वफाकी वजीर पानी और बिजली, उन पर रेंटल पावर प्लांट के इल्जामात लगे करप्शन के, वो जेल भी ना गए और आज वो वजीर आजम भी हैं। क्या मैंने किया है सब कुछ? मैं तो खुद विक्टिम हूं ना। मैं तो इस शिकायत से गुजर रहा हूं। मुझे तो खुद इन सवालों के जवाब चाहिए। यानी जिन सवालों के जवाब मुझे चाहिए वो सवाल आप मुझसे तो फिर आप ये सवाल पूछिए ना। आप खामोश क्यों हो जाते हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल पूछने का वक्त आता है? आप ये कहते हैं कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जेल में नहीं भेजा। मैं सवाल तो उनसे करूंगा ना जिन्होंने मुझे जेल में भेजा है। मेरे खिलाफ जिन लोगों ने इल्जाम लगाए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको ओन भी नहीं किया। अगर किया होता तो शायद आपके लिए जो एफर्ट्स किए जाते वो ना होते जो किए थे। आपको शायद जेल भेजने से रोका जाता। राजा परवेज अशरफ साहब को भी तो बचाया गया ना, उनको भी मतलब डिफेंड किया गया। देखिए, अगर इस तरह जनाब अगर मुझे इस तरह बचाने की कोशिश की जाती तो मैं खुद रेजिस्ट करता। वो इसलिए कि मेरे पल्ले तो सिर्फ वो इज्जत है जो मेरे बाप दादा के नाम के सदक़े में मुझे मिली है। अगर इस तरह मुझे बचाने की कोशिश की जाती तो सारी जिंदगी मुझ पर इल्जाम के धब्बे रह जाते। मुझे वो रिहाई और इस अंदाज से बचाना किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अगर आप इस केस से बरी हो जाते हैं और अगले इंतखाबात में आप कंटेस्ट करते हैं एक दफ़ा फिर कौमी असम्बली की नशिस्त पर या सूबाई असम्बली की नशिस्त पर, जो भी आपका फैसला हो, तो क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही टिकट पे इन इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे या अब आपका फैसला कुछ और होगा? आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, वो सरेआम मेरी बेगुनाही की गवाही देते हैं। गड़ी में तकरीर करते हुए भी मेरी बेगुनाही की बात करते हैं, टीवी इंटरव्यू पर भी करते हैं और इसी तरह प्रेसिडेंसी में एक स्पीच में भी बताते हैं कि मुल्क में इस वक्त कोई सियासी कैदी नहीं है सिवाय हामिद सईद काज़मी के। तो जब आसिफ जरदारी साहब मेरी बेगुनाही की गवाही देते हैं, कोई उसे न माने तो जाहिर है कि मैं उनको तो इल्जाम नहीं दूंगा। मेरी बेगुनाही की गवाही तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी दी थी और जिन अल्फाज में दी थी मैं सारी जिंदगी उनका एहसान मानूंगा। उन्होंने कहा था हामिद सईद काज़मी की बेगुनाही की कसम खाने के लिए आप कहें तो मैं मस्जिद नबवी में खड़े होकर, खाने काबा में खड़े होकर और आग में हाथ डालकर कसम खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन कभी किसी ने नहीं मानी। तो इसका मतलब है कि जो भी बयानात आए आपके हवाले से आपके हक में तो आपने उनको तस्लीम किया
اور آپ نے اس پر شکریہ ادا کیا، لیکن عملی طور پر کیا ہوا اس پر آپ نے توجہ نہیں دی۔ حضور والا میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ عملی طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں بار بار وہ ایف آئی اے کی بات کرتے ہیں۔ ایف آئی اے نے تو چالان میں لکھ دیا، بالآخر جب میں نے بار بار اپلیکیشنز دی کہ بھئی میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، مجھے کیوں پھنسایا ہوا ہے، تو ایف آئی اے نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ میرے خلاف ان کے پاس واقعی کوئی ثبوت نہیں، تو it is written in چالان that there is no direct evidence available against حامد سعید کاظمی on record to receive any bribe or kickback۔ یہ اب چالان میں لکھا ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ میرا معاملہ تو کورٹ میں ہے نا۔ کیس ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ 1.5 سال ہو چکا ہے، 3 ماہ میں فیصلہ کرنے کو کہا گیا تھا۔ حضور میں تو خود سوال کر رہا ہوں نا کہ بھائی مجھے بتائیے میری تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ آخر یہ کیس کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا۔ اب آج تک ابھی تک سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں تاخیر کے لیے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ کیسے کہوں؟ دیکھیے نا، میں جن لوگوں کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے اس وقت، جنہوں نے میرے حوالے سے فیصلے کرنے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جناب بات کروں اور ان پر تنقید کروں، میں گورنمنٹ پر تنقید کروں، میں جوڈیشری پر تنقید کروں، یعنی گویا یہ کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماروں۔ اگر مجھے کوئی ریلیف گورنمنٹ کی طرف سے مل سکتا ہو میں اس کا راستہ بھی روکوں، اگر جوڈیشری کی طرف سے مل سکتا ہو میں اس کا راستہ بھی روکوں، یعنی میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کر اپنے آپ کو خود پس دیوار زندہ ڈال دوں۔ یہ کم از کم آپ میرے ساتھ، آپ مجھے بلا کر میرے ساتھ یہ سلوک تو نہ کریں۔ اس کے لیے تو انہوں نے وہ بتایا، اور چونکہ مجھے اکیلے کو نہیں نکالا تھا، اعظم خان سواتی کو بھی ساتھ نکالا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ یہ شور مچ رہا ہے اور فلاں فلاں، تو چلیے ہم ڈسپلن کے تحت کہ ایک ہی کابینہ کے 2 ارکان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی میں کھڑے ہوں، عدالت کے روبرو کھڑے ہوں، تو یہ اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے ہم دونوں ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی وہ سعودی شہزادے کی طرف، حامد سعید کاظمی صاحب کے سعودی شہزادے کا خط یہاں پر موصول ہوا، اور جو 3 وجوہات وقفے سے پہلے آپ نے بیان کی کہ جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا، اس میں سے ایک وہ خط بھی وجہ تھا۔ اگر سب صحیح تھا، آپ نے کہا کہ جی ہائرنگ ریویو کمیٹی بھی بنائی گئی، پھر وہ جو بلڈنگ تھی وہ زیر تعمیر تھی، لیکن پھر وہاں پر وہ بلڈنگ تعمیر ہو چکی تھی جب حجاج کو وہاں پہ ٹھہرایا گیا، تو پھر وہ خط لکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ یہ تو خط لکھنے والے بتائیں گے، لیکن خط میں کیا تھا اور وہ کس کے نام تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس پر میں گفتگو حامد سعید کاظمی صاحب، وہ خط اصل میں آپ سے تمام سوالات پوچھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اس کیس میں مرکزی ملزم بار بار کہا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے۔ یہ تو سوال میرا ہے کہ مجھے مرکزی ملزم کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس میں مرکزی ملزم میں نہیں ہوں، یہ جج صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں کہ مجھے مرکزی ملزم قرار دے رہے ہیں، ورنہ وہاں پر کیس میں جو کاغذات ہیں جو عدالت کے آپ کی نظر میں اس کیس میں مرکزی ملزم کون ہے؟ نہیں ہوں، مطلب کیس کے حوالے سے وہاں پر جب آواز پڑتی ہے عدالت میں تو وہاں آواز پڑتی ہے راؤ شکیل وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اسی پر ہم بریک لیتے ہیں حامد سعید کاظمی صاحب۔ بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم راؤ شکیل صاحب کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھیں گے کہ راؤ شکیل صاحب نے کیا کیا، کیوں کیا، اور مرکزی ملزم راؤ شکیل وغیرہ کہہ کے جب بلایا جاتا ہے تو آپ کی نظر میں وہ کس حد تک درست ہے، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ مجھ سے شکایت کی گئی تھی کہ میں اس پر نوٹس لوں، اس خط کی بنیاد پر میرے خلاف نوٹس لے لیا گیا۔ اگر آپ کو اس کیس سے بری کر دیا جاتا ہے حامد سعید کاظمی صاحب، تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ ان کو شرم سے زہر کھا کے مر جانا چاہیے۔